حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تاکہ میں کعبہ شریف کے اندر جاؤں اور اندر جا کر نماز پڑھوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر حلیم میں داخل کر دیا اور فرمایا کہ جب تیرا کعبہ میں داخل ہونے کو دل چاہا کرے تو یہاں آ کر نماز پڑھ لیا کر، یہ کعبہ ہی کا ٹکڑا ہے۔ تیرا قوم نے جب کعبہ کو تعمیر کی تو اس حصہ کو خرچہ کی کمی کی وجہ سے کعبہ سے باہر کر دیا تھا۔ کیا ہے؟ تیرا کعبہ میں داخل ہونے کو دل چاہا کرے تو یہاں آ کر نماز پڑھ لیا کر، یہ کعبہ ہی کا ٹکڑا ہے۔ تیری قوم نے جب کعبہ کی تعمیر کی تو اس حصہ کو خرچہ کی کمی کی وجہ سے کعبہ سے باہر کر دیا تھا۔ تو حلیم کا نام ہے وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے بتلائے۔ فائدہ: کعبہ شریف کے اندر داخل ہونا مستحب ہے۔ وہاں بھی قبولیت دعا کی خاص جگہ ہے، جیسا کہ حدیث نمبر 5 کے ذیل میں گزرا، لیکن شوق دے کر اندر جانا جائز نہیں۔ قریش نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، جیسا کہ کعبہ کے تعمیروں کے سلسلے میں نمبر 8 میں گزر چکا ہے، تو اس کے اندر کی سطح کو بلند کر دیا تھا اور دروازہ بہت بلند کر دیا تھا تاکہ بغیر سیڑھی لگائے آدمی اندر نہ جا سکے، اور یہ اپنے احتیاط کی بات رہی کہ جس کو دل چاہے داخل ہونے کی دے، جس کو چاہیے نہ داخل ہونے دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش تھی کہ کعبہ کی تعمیر کو سابق طرز کے موافق کر دیا جائے، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عرب نے مسلم ہے، یعنی مبادہ کعبہ کے گھرانے سے ان کے جذبات میں استقلال پیدا ہو۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں کعبہ کو آج سر نو تعمیر کرتا اور حتیم کا حصہ اندر داخل کر دیتا اور اس کے دروازہ کر دیتا کہ ایک سے لوگ داخل ہو اور دوسرے باہر نکالے اور دروازے کو زمین سے ملا دیتا۔ تیری قوم نے اس لیے اس کے دروازہ کو بلند کیا تاکہ جس کو وہ پسند کرے وہ داخل ہو سکے۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کے بارے میں تیری قوم نے کوتاہی کی، اگر وہ کفر کے زمانہ سے قریش نہ ہوتے تو میں اس حصے کو جس کو انہوں نے باہر نکال دیا تھا بیت اللہ کا اندر داخل کر دیتا۔ اگر میرا بعد کعبہ کا بنانے کی نوبت آئی تو آئے تجھے دکھا دوں کہ وہاں کتنا حصہ ہے جس کو انہوں نے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 7 ہاتھ کے بقدر حصہ دکھایا، اور یہ اور اس قصے کے دوسرے روایت کے بنا پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمان میں کعبہ شریف کا بنایا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے موافق اس کی تعمیر میں اصلاحات کر دی اور حتیم کے حصہ کو اندر داخل کر دیا، الحمدللہ۔ لیکن اس کے بعد عبد المالک کے زمانے میں حجاج نے پھر اس کو ویسے ہی کر دیا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے میں تھا۔ اس کی نیت توجہ بھی چاہیے ہو، لیکن یہ اللہ جل شانہ کے انعام ہوا کہ یہ حصہ تعمیر سے باہر ہو گیا، جس کی وجہ سے اب کعبہ شریف کے اندر داخل ہونا ہر شخص کے لیے آسان ہو گیا کہ اس حصے پر نہ تعمیر ہے نہ رشق کی ضرورت ہے، جس کا جب دل چاہے وہاں جا کر نماز پڑھے، دعا مانگے۔
کہ یہ کعبہ کے اندر کے حصہ کے حکم میں ہے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب انہوں نے اندر داخل کی تمنا کی تو فرمائے کہ یا کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے۔ عورتوں کے لیے بالخصوص اندر جانے میں بہت سے مشکلات ہیں، ان کے لیے یہ حصہ خاص طور سے غنیمت اور اللہ کا احسان ہے۔ الحمدللہ۔